بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمدا ما هو اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تزکیہ سیریز میں پارہ 10 کا جو موضوع ہے وہ ہے بطر۔ سورہ انفال کی آیت 47 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اپنی شان دکھاتے اور فخر کرتے ہوئے نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اس پارے میں ہم بطر کے مختلف نکات دیکھیں گے۔ سورہ انفال کی پہلی آیت میں سوال اٹھا تھا کہ انفال کیا ہے، یعنی مال غنیمت کے بارے میں سوال کیا گیا، اور ان کا یہ سوال اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے بالکل درست تھا، لیکن 46 آیتیں گزرنے کے بعد جواب دیا جا رہا ہے۔ وہاں توجہ کس بات پر تھی کہ آپس کے تعلقات درست کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر سوال کا فوری جواب دیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ بعض اوقات سوالوں کا جواب مل جاتا ہے لیکن اس کو ماننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ماننے کی توفیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت اور اخلاق سازی کی، اور جب ان کو آپس کے اچھے تعلقات، تقوی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کا پتہ چل گیا تو پھر یہاں تقسیم مال غنیمت کی بات کی گئی۔ یہاں اسلام کے مزاج کا پتہ چل گیا کہ جو مال جس کے ہاتھ لگ گیا وہ اس کا نہیں ہوتا، ہر مال ہر ایک کا اپنا نہیں ہوتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا اختیار اور حکم ہوتا ہے۔ لوگ جب تک اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر عام زندگی میں راضی نہیں ہوتے تو پھر زندگی کے دوسرے معاملات بھی حل نہیں ہوتے۔ اسلام نے ایک بہت خوبصورت ضابطہ دیا جو کہ مال غنیمت دشمنوں سے حاصل ہوا اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے مختلف جگہ پر خرچ کیا جائے، تاکہ معاشرے کے اندر دولت صرف چند لوگوں تک نہ رہے بلکہ گردش میں رہے، ہر طرح کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے بعد غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ بدر کے مارکے میں جو پہلی جنگ ہوئی وہ بالکل اچانک ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بالکل امید نہیں کر پا رہے تھے کہ اتنی بڑی جنگ ہو جائے گی۔ وہ جو ایک قافلے کے تعاقب میں گھر سے نکلے تھے صرف 313 لوگ تھے، چند گھوڑے اور چند اونٹ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر کوئی سختی بھی نہیں کی تھی، جو چاہے وہ جنگ کے لیے نکل جائے، لیکن وہاں جا کر اتنا بڑا معجزہ ہو گیا کہ اپنے سے 3 گنا سے بھی زیادہ قوت والوں کے ساتھ لڑنا پڑا جو جدید اسلحے سے لیس تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بہت ہی خوبصورت نقطہ پیش کیا کہ جب کبھی زندگی میں پہلے سے ہی پتہ چل جائے کہ ہمارا مقابلہ سخت حالات سے ہونے والا ہے تو ہم پہلے ہی ہمت ہار جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے مستقبل کی باتیں چھپائی ہیں، اس میں بڑی خیر ہے۔ اللہ کی مدد میدان جنگ میں اور اللہ کی راہ میں تب آتی ہے جب انسان کے اندر ایمان کا جذبہ موجود ہو۔ دوسری چیز ثابت قدمی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ عام حالات میں ہم بڑے نیک ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی حالات ذرا سے ناسازگار ہوں تو ہم ثابت قدم نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے پاؤں خود زمین پر نہیں لگے ہوتے وہ دوسروں کو کیا سہارا دیں گے۔ کیا معلوم ہوا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان خود ثابت قدم ہو جائیں۔ تیسری چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کو یاد رکھو، میدان جنگ میں بھی جا کر اللہ کا ذکر کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میدان جنگ میں بھی جا کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ دن کے وقت وہ اللہ کے حکم پر لڑتے تھے اور راتوں کو تہجد میں قرآن پڑھتے تھے۔ چوتھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ کے دین کو اپنی خوشی بنا لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لے آؤ، آپس میں جھگڑے نہ کرو، اختلاف نہ کرو، صبر کرو، اپنے آپ کو دوسروں کی نظر میں نمایاں نہ کرو۔ آج مسلمان ان چیزوں پر غور کریں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم امت کو ایک وحدت میں تو پرو سکتے ہیں۔ امت کے اختلاف سے انسان کمزور ہو جاتے ہیں،
پاؤں اکھڑ جاتے ہیں اور دشمنوں کے دل سے رعب نکل جاتا ہے، اور ساتھ ہی کہا صبر کرو، اطاعت پر صبر کرو، نماز قائم کر کے صبر کا ثبوت دو، اور منع کی ہوئی چیزوں سے رکو، گناہوں سے رکو، برائیوں سے رکو۔ پھر دیکھیں بات یہاں ختم نہیں ہوئی، کفار کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ آیت نمبر 47 میں کفار کے لشکر ابو جہل کے لشکر کی جانب اشارہ ہے کہ جب اس کو میدان بدر کی طرف بلایا گیا تو وہ بہت بڑا لشکر لے کر آیا، اس کے ساتھ گانے بجانے والی عورتیں بھی تھیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ سب تم کس لیے لے کر جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہم مسلمانوں پر فتح حاصل کریں گے، پھر اس فتح کا جشن منائیں گے، جشن کے اندر شباب کباب ہوگا اور یہ عورتیں ہمارے لیے گائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات یہاں پیش کر دی کہ دیکھو دکھاوے کے لیے گھروں سے نکلتے ہو۔ آج بھی جو قومیں جاہل ہوتی ہے فتح کے جشن میں ایسی ہی چیزوں کو شامل کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پارے کا عنوان بتر ہے۔ چنانچہ پہلے ہم بتر کو سمجھ لیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ بطرہ کا لفظ بتر سے نکلا ہے۔ اصل میں دیکھا جائے تو بتر وہی ہے جسے اردو زبان میں دکھاوا کہتے ہیں۔ بتر ریاکاری ہے، زیادہ سے زیادہ سامان جمع کرنے کی بے لگام خواہش۔ بتر کیا ہے کہ دولت کمانا اور اس کو خرچ کرنا ہی زندگی کا اصل مقصد بن جائے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر زندگی گزارنے کا مرض بتر کہلاتا ہے۔ ہر وقت انسان اپنے آپ کو خوش کرنے میں لگا رہے، خود ہی کو سوچتا رہے، اپنے معیار زندگی کو پوجنے کا نام بتر ہے۔ جب زندگی کا مقصد ہی معیار زندگی کو بڑھانا ہے، جب جنون کی حد تک یہ دنیا انسان کے حواس پر طاری ہو جائے تو یہ چیز بتر کہلاتی ہے، اور اس چیز میں سب سے زیادہ اہم کردار اشتہارات ادا کرتے ہیں۔ ہر ایک چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ کیا معلوم ہوا جب لوگ اصل مقصد کو چھوڑ کر دکھاوے کی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد یہ بن جاتا ہے کہ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ اس طرح بتر آگے بڑھتا ہے اور پھر تفاخر یعنی غرور میں بدل جاتا ہے، اور اس طرح انسان اپنے ذرائع سے زیادہ خرچ کر لیتا ہے، یعنی آمدن سے زائد خرچ کر لینا بتر ہے۔ پھر اگر خرچ پورا نہ ہو تو قرض لے لیتے ہیں۔ دیکھا جائے تو بتر ہی سے کریڈٹ کارڈ کا کلچر وجود میں آیا۔ خوشیاں ایسے پوری نہیں کر سکتے ہیں ورنہ کریڈٹ کارڈز استعمال کر لیں، پیسے بعد میں کاٹ لیں گے، پھر سود چڑھتا رہتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ زندگی بالکل مقصد حیات سے پھر گئی۔ برانڈڈ چیزوں کا جنون اور اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ بنانے نے ہمیں اپنی طرف مائل کر لیا۔ اگر ہم دیکھیں کہ بتر کیسے ہوتا ہے تو عملی طور پر ہم ان مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ بتر اگر خوشی منانے میں دیکھنا چاہیں تو وہ ایسے کہ خوشی خوشی نہیں رہتی، سیلیبریشن میں بدل جاتی ہے۔ شادی کی اتنی رسمیں بنا لی ہیں کہ خوشی مجبوری میں بدل گئی ہے۔ اسی طرح بڑھتے بڑھتے موت کے اندر بھی بتر آ گیا ہے۔ اس میں لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے مردے کو کہاں دفنایا جائے، پھر آپ دیکھیں گے کہ بچوں میں بتر کی کچھ چیزیں ان کے ماں باپ سے ان میں انجانے میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ وہ کیسے بچپن میں ان کو مہنگی چیزیں خرید کر دیتے ہیں، قیمتی موبائل، ان کے پینسل باکس اور اسی طرح کی دوسری چیزیں۔ شروع سے ماں باپ اپنے بچوں کو اتنا حساس کر دیتے ہیں کہ تم یہ کھا سکتے ہو، بعد میں ساری زندگی ان کا حال خراب رہتا ہے۔ اسی طرح عام طور پر جو بتر نظر آتا ہے وہ تحفوں کے نام پر نظر آتا ہے۔ لوگ اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں کہ یہ عام دکان سے لے کر دیا ہے یا برانڈڈ جگہ سے لے کر دیا ہے۔ بعض لوگ قیمت والا کارڈ نہیں اتارتے تاکہ وہ بتا سکے کہ کتنے کا خریدا ہے۔ جب زندگی کا مقصد ہی خریدنا اور دکھانا ہو جائے تو سمجھ لیں وہ قوم بتر کا شکار ہو چکی ہے۔ اسی طرح دعوتوں کے نام پر بتر کہ اتنی قسم کی ڈشیں پیش کرنی ہے، کوئی کھائے نہ کھائے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اب دیکھیں کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ سب سے پہلے معاشرے کے اندر لوگوں میں بھیڑ چال شروع ہو جاتی ہے، ہر بندہ دوسرے کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے،
دوسرا یہ کہ جتنا بھی کمائے وہ اس کے لیے پورا نہیں پڑتا، معاشرے اور زندگی کا سکون بالکل ختم ہو جاتا ہے، رشتوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، بطر کے ساتھ زندگی میں محنت اور تگ و دو بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جو بندہ اپنی قوت سے زیادہ کام کرے گا وہ تھوڑی ہی دیر میں تھک جائے گا، اس کے نتیجے میں وہ کام نہیں کر سکے گا جو اسے کرنا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے کہ اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے اس پر قناعت دے دے۔ دوسرا یہ کہ دنیا کی بے ثباتی کو نظر میں رکھیں کہ کتنا جمع کر رہا ہوں، چھوڑ کر جاؤں گا تو کیسا لگے گا، یعنی دنیا ختم ہونے والی ہے، اس پر کیا لگاؤں اور اگلی زندگی کے لیے کیا بچاؤں۔ اگلی چیز جنت کی نعمتوں پر نظر رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کتنا کچھ رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، آپ پہن سکتے ہیں، اس کے لیے ایک وضاحت کی ضرورت ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں: آرائش، زیبائش اور نمائش۔ آرائش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، آپ نرم گدا لے سکتے ہیں، نئی گاڑی خرید سکتے ہیں، یعنی اس ناطے سے یہ تمام چیزیں کرنے میں کوئی حرج نہیں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ دوسری چیز ہے زیبائش، ہم اپنے لباس کو سجا سکتے ہیں، اپنے گھر کو سجا سکتے ہیں، یہ پہلی 2 چیزیں جائز ہیں، لیکن تیسری چیز نمائش جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو اس لیے لباس پہنتا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کی نظر میں بڑا کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا، لہٰذا علاج کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ مہینے میں کم از کم 3 روزے رکھیں، کیونکہ روزہ انسان کے نفس کو دبا دیتا ہے، بھوک کے ساتھ اس کا علاج کریں۔ آج لوگ دین کے لیے کیوں وقت نہیں نکال پاتے؟ آج کیوں دین کے لیے مال نہیں ہے؟ اس کی وجہ بطر ہے۔ ہماری زندگی سے دکھاوا نکل جائے تو ہم سکون سے سانس لے سکیں گے۔ سورہ انفال کی آیت 59 اور 60 سے پتہ چلتا ہے کہ اسلحے کا استعمال تو پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اسلحے کی نمائش کی جا سکتی ہے۔ اس پارے کا عنوان بطر ہے اور صرف ایک بطر جائز ہے جو کہ دشمن کے مقابلے پر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو میدان جنگ میں اکڑ کر چلتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ چال سخت ناپسند ہے، مگر میدان جنگ میں اچھی لگتی ہے، دشمن پر رعب طاری ہوتا ہے۔ جب مسلمان 7 ہجری میں عمرہ قضا کے لیے آئے تو لوگوں نے یہ خبر پھیلا دی کہ مسلمان تو مدینہ جا کر بڑے کمزور ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کو اس کی خبر مل گئی، انہوں نے سوچا کافر تو یہ سن کر بہت خوش ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم عمرہ کے لیے جاؤ تو پہلے جو طواف کرو اس میں رمل اور استباح کرو، تو پہلوانوں کی طرح چلو اور ان کو چل کر دکھاؤ کہ ہم میں بڑی طاقت ہے۔ چنانچہ جب مسلمانوں نے رمل اور استباح کیا تو ان پر رعب طاری ہو گیا اور وہ گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے گئے، تو یہ بطر جائز ہے۔ سورہ انفال کے اندر غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، اسی طرح سورہ توبہ کے اندر غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے۔ سورہ توبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے، نہ کمی کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں مشرکین سے کیے ہوئے معاہدے ٹوٹ رہے ہیں، اور اس صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت نمایاں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، خانہ کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، لوگ اپنے باطل طریقوں کے مطابق برہنہ ہو کر طواف بھی کرتے تھے، حج کے اندر اپنے سارے باطل طریقے پورے کرتے تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے اور ہجرت کے 8 سال بعد مکہ فتح ہوا۔ اب 9ویں سال یہ حکم آ رہا ہے کہ اس کے بعد 4 مہینے کی مہلت دے دو اور ان سے کہہ دو کہ آؤ بھائیوں، مسجدوں میں اسلام سیکھو اور مسلمان ہو جاؤ۔
اگر نہیں تو مکہ کی حدود سے باہر چلے جاؤ، اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، اب تم ناپاک ہو۔ اس کے اندر کتنا گہرا اصول ہے۔ اسلام کا مزاج بتایا جا رہا ہے کہ گناہگار کو مہلت دو۔ ہم پہلے ہی فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں اور دین سے دور ہونے لگتے ہیں۔ اس صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنو۔ اللہ کا کلام دلوں کی دوا ہے۔ دل میں کفر کی بیماری ہو، نفاق کی بیماری ہو، جتنی بھی بیماریاں دل کی ہیں، ان سب بیماریوں کا علاج ایک ہی ہے کہ سب کو اللہ کے کلام سے جوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لانے والے بن جائیں، آمین۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں جو چیزیں انسان کو قربانیوں سے روکتی ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے کمزور پہلوؤں کو اس آیت میں جمع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ عزیز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں دو طرح کے تقاضے ہوتے ہیں، ایک دین کا، ایک دنیا کا۔ دین کے تقاضے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں محنت کے تقاضے ہیں، اور دوسرے تقاضے وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے ہیں، جو کئی رشتے کے نام پر تو کئی ذمہ داریوں کے نام پر ہوتے ہیں۔ عام حالات میں یہ دونوں چلتے رہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ان دونوں کو پورا کرنا ہمارا فرض بھی ہے اور دونوں میں اجر بھی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ آنے لگتا ہے۔ ایک ہی وقت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا دین بھی بلا رہا ہوتا ہے اور اسی وقت ہمارے گھر کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہوتی ہیں، جیسے ہماری نوکری اور ایسی دوسری چیزیں۔ اب اس وقت انسان وہ چیز منتخب کرتا ہے جس سے دل جڑا ہوا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 25 اور 26 میں جنگ حنین کے بارے میں تذکرہ ہے۔ یہ وہ واحد جنگ ہے جس میں مسلمان کثیر تعداد میں جمع ہو گئے تھے۔ 12,000 کے قریب مسلمان تھے۔ دشمنوں کے مقابلے پر مسلمانوں میں فخر پیدا ہو گیا۔ فخر کے بعد ہی بطر آتا ہے۔ یہ ایک کیفیت ہے جس میں انسان کو اپنا آپ بہت اچھا لگنے لگتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ اسباب و وسائل تھے، تو ان کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ ہماری جیت تو یقینی ہو گئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہار جائیں؟ پہلے ہم 313 تھے، اب ہم 12,000 ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہار جائیں؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور مسلمان جنگ ہارنے لگے، حتیٰ کہ پیٹھ پھیر کر بھاگ پڑے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وسائل کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی مدد نہ ہو، اور ان کے ہوتے ہوئے بھی انسان بیکار ہو جاتا ہے۔ اور جو ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے محسوس کیا کہ ہماری زبان سے کچھ ناپسندیدہ بول نکل گئے ہیں تو فوراً پیچھے ہو گئے۔ آیت 36 سے مشرکین کی بدعت کا ذکر ہے۔ ان کی عادت کیا تھی کہ وہ کیلنڈر کو تبدیل کر دیتے جب ان کا لڑنے کو دل چاہتا۔ اگر وہ مہینہ حرمت کا ہوتا تو اسے پیچھے کر دیتے۔ ایسا وہ اپنے فائدے کے لیے کرتے تھے۔ آیت 38 سے لے کر سورت کے آخر تک غزوہ تبوک کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دو طرح کی آیتیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو غزوہ تبوک کے سفر سے پہلے کی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو تبوک کے سفر کے بعد کی ہیں۔ تبوک کیا تھا؟ اگر چند لفظوں میں بیان کر دیا جائے تو شاید ہم ساری آیتوں کو سمجھ سکیں۔ ہوا کیا تھا کہ مدینے میں آنے کے بعد ساری زندگی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جہاد ہوئے وہ صرف مکہ اور ارد گرد کے لوگوں سے تھے۔ مشرکین جو تھے وہ سارے خاندانی لوگ تھے، اپنے ہی تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور تھا۔ 10 سال کے قریب وہاں کے مسلمانوں کو خبر ملی کہ غیر مسلم حکمران جو اس وقت کے سپر پاور تھے وہ مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اب اس کو ذرا تصور میں رکھیں کہ ایک چھوٹا سا مسلمان ملک ہے، ابھی آزاد ہوئے 10 سال بھی نہیں ہوئے، خبر کیا مل رہی ہے کہ دنیا کے سپر پاور مل کر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا آئیں گے، ہم جاتے ہیں، چلو جمع ہو جاؤ۔ جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب جمع ہو جاؤ
تو ہر بندے پر جہاد فرض ہو گیا تھا، اگر نہیں جاتا تو گناہگار ہوتا۔ اور آزمائش کیسی کہ سخت گرمی کا موسم، فصلیں تیار، پورے سال کی محنت پانے کا وقت، خشک سالی کا موسم، 1 مہینے کی مسافت۔ اس وقت سعودی عرب سے شام یا روم کا سفر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس اونٹ کتنے تھے؟ ایک اونٹ 18 افراد کے حصے میں آتا، 17 لوگ چلتے، پھر ایک کی باری آتی، اس طرح 17 لوگوں کے بعد دوبارہ اس کی باری آتی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ سب جہاد کے لیے آئیں۔ لوگوں کا نفاق کھلنے لگا۔ نفاق اس کیڑے کی طرح ہے جو عام حالات میں نظر نہیں آتا، یہ سختی اور مشکل حالت میں دکھتا ہے۔ منافق نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کیڑے کو باہر نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ وقت مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت سے بہت آسان تھا، کوئی چیز ان کو روک نہ سکی، کسی نے فکر نہ کی، گھر کھلے تھے، بیوی بچے چھوڑ دیے، کہا کوئی بات نہیں، لیکن جو منافق تھے ان کے عذر بہانے شروع ہو گئے۔ آیت 40 میں اس وقت کا ذکر ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 راتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری، اس رفاقت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکیوں کو کتنا بڑھا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے تھی، ایسے ہی پیار سے کہنے لگی، اللہ کے نبی، کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ہے۔ کہا وہ کون ہے اتنا خوش قسمت کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں؟ فرمایا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل بجھ سا گیا، وہ تو سوچ رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیں گے۔ عائشہ، تم حضرت ابوبکر کی نیکیوں کی بات کرتی ہو اور آسمان کے ستاروں کو اس کا معیار بناتی ہو، حالانکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صرف ان 3 راتوں کی نیکیاں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی کی نیکیوں پہ بھاری ہیں۔ دیکھیے، ایک ہی نیکی ہوتی ہے لیکن حالات ان کی قیمت بدل دیتے ہیں۔ $1 ہوتا ہے، مختلف حالات میں اس کی اہمیت بدل جاتی ہے۔ آپ کی جیبوں میں ہزاروں ڈالر ہے تو $1 شاید آپ معمولی سمجھ کر کسی بچے کے ہاتھ میں دے دیں گے، اور ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ جیب میں جب صرف $1 ہوتا ہے جس کو آپ ضرورت پر سوچ سمجھ کر خرچ کریں گے، تو فرق ہو گیا نا قیمت کا۔ نیکیوں کا موسم ہوتا ہے، ضرورت کے ساتھ نیکیوں کا گہرا تعلق ہے۔ جب بھی اسلام آغاز میں ہوتا ہے، اپنے ابتدائی دور میں تو ایک بندہ قیمتی ہوتا ہے، پھر جب دین کی بہاریں آتی ہیں، ہزاروں لوگ اس قافلے کے ساتھ چل پڑتے ہیں تو سارے لوگ ہی چل پڑتے ہیں، کچھ لوگ صرف کثرت کو دیکھ کر چل پڑتے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں تو یہ چل سکتا ہے لیکن دین کثرت کو نہیں مانتا۔ پتہ چلا کہ جو چیز لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالے گی اور اللہ کی نظر میں مقام بڑھائے گی وہ نیکیاں ہیں، اور نیکیوں کے وہ مواقع جب کوئی نہ ہو اور آپ کریں، یہ آپ کے کروڑ پتی ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اس پارے میں کچھ ایسے منافقین کا تذکرہ ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ابھی حالات تنگ ہیں، ہاتھ ذرا کھل جائے تو دیکھنا ہم کیا کچھ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو مال و دولت دے دیتا ہے، لیکن پھر موقع آتا ہے تو ان کی ضرورتیں بھی بڑھ چکی ہوتی ہیں اور کہتے ہیں تمہیں کیا پتا ہمارے کتنے خرچے ہیں۔ کیونکہ جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے دلوں میں ایسا رعب طاری کیا کہ وہ سامنے نہیں آئے۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں نے تبوک کے مقام پر 20 دن پڑاؤ کیا۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں ایک تیر نہیں چلا، ایک تلوار نہیں ٹوٹی، کوئی بندہ نہیں مرا۔ منافقین پیچھے رہ گئے، لیکن جب ان کو خبر ملی کہ مسلمان واپس آ رہے ہیں
بلکہ بے شمار مال غنیمت ملا اور ساتھ میں تجارت ہوئی، اور ویسے بھی لوگ وہاں تجارت کے لیے جاتے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ جنگ کے لیے گئے تھے اور اللہ نے انہیں فائدہ دیا۔ اور جب واپس آئے تو اب منافقین کو افسوس ہوا کہ ہم کیوں نہیں گئے، تو اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ اگلی جنگ میں جانے کی تیاریاں کرنے لگے اور سوچا ہم مریں گے نہیں، کچھ نہ کچھ معاملہ تو ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں کہ انہیں دوبارہ نہ آنے دو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کو ایک دفعہ آزماؤ پھر اسے دوبارہ آزمانا نہیں چاہیے۔ جو ایک دفعہ نیکی کے کام سے ہٹ جائے اس پر دوبارہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر وہ یہ اقرار کرے کہ میں نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے تو اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، ورنہ ایسے لوگ دوسروں کا حوصلہ پست کرتے ہیں۔ آیت 86 سے اگلی چند آیات میں دو گروہوں کا تذکرہ ہے۔ ایک جو مال اور اسباب ہونے کے باوجود جہاد میں نہ جانے کے بہانے بنا رہے تھے، اور دوسرے وہ لوگ جو دل و جان سے جہاد میں شرکت کے خواہش مند تھے لیکن سواریاں نہ ہونے کی وجہ سے نہ جا سکے۔ ہم اس میں اپنا محاسبہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا میں جانتے پوچھتے دین کے کاموں سے پیچھے تو نہیں رہتا۔ اس پارے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اکثر نکلنے کی جو توفیق نہیں ہوتی اس کی سب سے بڑی وجہ بطر ہے، چاہے وہ کھانے کا بطر ہو، پینے کا بطر ہو یا دنیا کو سنوارنے اور سجانے کا۔ اللہ تعالی ہم کو اس سے محفوظ رکھے اور اس پارے میں جو بطر کی باتیں سامنے آئی ہیں ان کی روشنی میں اللہ تعالی ہمیں اپنا محاسبہ کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔